آج ہم جموں کشمیر کے ایک ایسے مسئلے پر بات کریں گے جس نے تعلیمی اور سیاسی حلقوں میں ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں شری ماتا ویشنو دیوی میڈیکل کالج کی، ایک ایسا ادارہ جسے جموں کے لیے ایک بڑی امید بتایا جا رہا تھا، مگر آج اس کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ نیوز رپورٹس کے مطابق اس کالج کی رجسٹریشن کینسل کر دی گئی ہے اور یہاں ایڈمیشن لینے والے 50 طلبہ کا مستقبل اب ان کے نئے کالجز میں ایڈجسٹمنٹ پر ٹکا ہوا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہ فیصلہ صرف کاغذی کمیوں کی وجہ سے ہوا یا اس کے پیچھے کوئی اور کہانی ہے؟ آئیے حقائق کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس ادارے کی حیثیت کیا ہے۔ لوگ اکثر اسے نجی یعنی پرائیویٹ سمجھتے ہیں، مگر حقیقت کچھ اور ہے۔ اگر ہم گورننس کی بات کریں تو یہ کالج شری ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ کے تحت آتا ہے۔ یاد رہے کہ شرائن بورڈ کے چیئرمین کوئی پرائیویٹ شخص نہیں بلکہ خود JNK کے لیفٹیننٹ گورنر ہوتے ہیں۔ وہیں اگر سرکاری امداد کی بات کریں تو اس پروجیکٹ کے لیے جموں کشمیر حکومت نے 121 کروڑ روپے کی مالی مدد اور سرکاری زمین دی تھی۔ اگر قانونی حیثیت دیکھیں تو یہ ادارہ جموں کشمیر یونیورسٹی ایکٹ 1999 کے تحت قائم کیا گیا ہے۔ اس ایکٹ کے مطابق یہ ایک سیکولر اور آٹونومس یونیورسٹی ہے، یعنی یہاں ایڈمیشن لینے کے لیے مذہب نہیں بلکہ نیٹ کا میرٹ ہی ایک ماتر پیمانہ ہے۔ اصلی تنازع تب شروع ہوا جب پہلے بیچ کی میرٹ لسٹ سامنے آئی۔ نیٹ کے نتیجے کے مطابق سلیکٹ ہونے والے 50 سٹوڈنٹس میں سے 42 کا تعلق مسلم طبقے سے تھا۔ اس لسٹ کے سامنے آتے ہی جموں کی کچھ مخصوص تنظیموں جیسے SMVD سنگھرش سمیتی اور ڈوگرا فنڈ نے شدید احتجاج شروع کر دیا۔ ان کا موقف تھا کہ چونکہ یہ شرائن بورڈ کا پیسہ ہے اس لیے یہاں داخلہ یعنی ایڈمیشن صرف انہیں ملنا چاہیے جو ماتا ویشنو دیوی میں عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہاں سے بات تعلیم سے نکل کر آئیڈینٹی پولیٹکس کی طرف مڑ گئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا میرٹ پر آئے بچوں کو ان کے مذہب کی وجہ سے نشانہ بنانا صحیح ہے؟ جب احتجاج بڑھا تو نیشنل میڈیکل کالج یعنی NMC نے ایک سرپرائز انسپیکشن کی اور کہا کہ کالج میں فیکلٹی اور انفراسٹرکچر کی کمی ہے۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی NMC سپتمبر میں سب ٹھیک بتا رہی تھی۔ وہیں سیاسی رہنماؤں نے کیا کہا، آئیے جانتے ہیں۔ چیف منسٹر عمر عبداللہ نے اس فیصلے پر سخت دکھ کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ لوگ محض 42 مسلم بچوں کو ایڈمیشن ملنے کی وجہ سے اتنے بڑے ادارے کو بند کروانے پر خوش ہیں۔ انہوں نے اسے جموں کا نقصان قرار دیا کیونکہ آنے والے وقت میں یہاں سے ہزاروں ڈاکٹرز تیار ہوتے۔ وہیں LG منوج سنہا کی طرف سے یہ یقین دلایا جا رہا ہے کہ طلبہ کا سال ضائع نہیں ہونے دیا جائے گا اور انہیں دوسرے سرکاری میڈیکل کالجز میں شفٹ کیا جائے گا۔ سیاسی تنظیموں کی بات کریں تو بعض رہنماؤں نے اس بندش کو سٹینڈرڈ برقرار رکھنے کے لیے ضروری بتایا، مگر عوامی حلقوں میں اسے سیاسی دباؤ کا نتیجہ مانا جا رہا ہے۔ احتجاج کرنے والوں نے اکثر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی مثال دی، مگر یہاں ایک بڑا قانونی فرق ہے۔ AMU اور جامعہ ملیہ جیسے ادارے آرٹیکل 30 کے تحت مائنورٹی انسٹیٹیوشنز کا درجہ رکھتے ہیں جو کہ عدالت میں زیر بحث ہے۔ وہیں SMVD یونیورسٹی نے کبھی ایسا کوئی درجہ نہیں مانگا اور نہ ہی یہ ایک مائنورٹی انسٹیٹیوشن ہے۔ یہ ایک ماڈرن میڈیکل کالج ہے جو پبلک فنڈز اور سرکاری زمین پر بنا ہے، اس لیے یہاں سیکولر میرٹ کو نظر انداز کرنا قانوناً مشکل ہے۔ آخر میں سوال یہ ہے کہ اس پورے ایشو سے ہم نے کیا کھویا؟ سب سے پہلا ہے بھائی چارہ یعنی بردرہڈ۔ جموں کشمیر اپنی مشترکہ تہذیب کے لیے جانا جاتا ہے، مگر ایسے واقعات لوگوں کے درمیان دوریاں پیدا کرتے ہیں۔ دوسرا ہے تعلیمی طور پر ہمارا بڑا نقصان ہوا ہے، کروڑوں روپے خرچ کرنے کے بعد بھی ایک بہترین انسٹیٹیوشن بند ہو گیا۔ اور تیسرا ہے مائنڈ سیٹ کا مسئلہ۔ جب ہم ہر چیز کو مذہب کی نظر سے دیکھیں گے تو قابلیت یعنی میرٹ پیچھے چھوٹ جائے گی۔ یہ معاملہ صرف 50 سیٹس کا نہیں ہے بلکہ یہ اس مائنڈ سیٹ کا ہے جو تعلیم سے اوپر سیاست کو رکھتا ہے۔ اگر میرٹ پر آئے بچوں کو ان کے نام کی وجہ سے نکالا جائے گا تو JNK کا مستقبل کیسا ہوگا؟ فیکٹس یہ بتاتے ہیں کہ جموں نے ایک بہترین انسٹیٹیوشن کھو دیا اور سیاست نے ایک اور ایشو جیت لیا۔